بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ پھپھو چھوڑیں مجھے چھوڑ دیں، ایسا نہ کریں، چھوڑ دیں مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے معاف کر دیں۔ نہیں پلیز پھپھو، دادو پلیز مجھے بچائیں، میں بے قصور ہوں۔ میرا یقین کریں، میں نہیں جانتی کہ شازیہ آپی کہاں ہے۔ وہ رات میں میرے پاس آئی تھی، میں نے ہی انہیں بلایا تھا کیونکہ مجھے پڑھائی میں ان کی مدد چاہیے تھی، مگر وہ 12 بجنے سے پہلے واپس چلی گئی تھی۔ اس کے بعد میں بھی سو گئی تھی۔ آپ قسم لے لیں، میں شازیہ آپی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ایک 15 سالہ لڑکی رو رو کر اپنی جان بخشی کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی پھپھو بے حد غصے میں تھی۔ اس کی پھپھو کی لال انگارہ ہوتی سرخ آنکھیں اس کے شدید غصے میں ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ اس کو نہ جانے کس چیز کا غصہ تھا کہ یوں صبح سویرے اس بچی کی جان کو آ گئی تھی۔ پھپھو کے منتیں ترلے کرنے کے بعد بھی جب بات نہ بنی تو اپنی دادی کو آتے دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ تبھی وہ دادی سے التجا کرنے لگی تھی کہ پھپھو سے اس کی جان بچا لی جائے، جو آج بچنی ناممکن نظر آ رہی تھی۔ لیکن پھر اس کی دادی کی آواز نے اس کو زندگی کی نوید سنائی تھی۔ نازیہ، چھوڑ دے بچی کو۔ میں کیا کہہ رہی ہوں تجھے سنائی نہیں دے رہا؟ وہ کہہ رہی ہے کہ میں بے قصور ہوں، چھوڑ دے اسے۔ اماں آج تو آپ چپ کر جائیں، میں جانتی ہوں کہ اسی نے کچھ کیا ہے۔ یہ ہمیشہ سے میری بچیوں کی خوشیوں سے جلتی آئی ہے۔ اب بھی جب سے اس نے سنا ہے کہ میری شازیہ کا اتنی اچھی جگہ رشتہ آیا ہے تو بس جل بھن گئی ہوگی۔ آپ مانے یا نہ مانے، میری شازیہ کو غائب کروانے کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے، اسی نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ چل بتا، کہاں ہے میری بیٹی؟ جلدی بتا، نہیں تو میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ وہ تیری طرف ہی گئی تھی اور واپس نہیں آئی، تو بتا رہی ہے مجھے یا نہیں؟ پھپھو نے دادی کو کہتے ساتھ ہی ایک مرتبہ پھر سے اسے بے نقد سنا ڈالی تھی، ساتھ ہی اس کے پورے وجود کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ دادی نے بڑی مشکل سے اس کی جان چھڑائی تھی۔ وہ پھپھو سے چھوٹتی فوراً سے دادی کے آنچل میں چھپ گئی تھی، لیکن زیادہ دیر تک دادی اسے اپنے آنچل کے سائے تلے نہ رکھ سکی تھی، کیونکہ یہ پوتی تھی تو شازیہ نواسی، جو آج رات سے نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی کہ اس کا کچھ اتا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ابھی رات کے وقت کی ہی تو بات ہے جب سب ایک ساتھ اکٹھے تھے۔ یہ کہانی نصرت بی کے خاندان کی ہے، جو 13 سال کی عمر میں ہی پیا دے سدھار گئی تھی۔ نصرت بی کے شوہر اکرم صاحب، جو نصرت بی سے پورے 10 سال بڑے تھے، وہ فوج میں تھے۔ 20 سال کی عمر میں ہی ان کی بھرتی ہو گئی تھی۔ اب جب 3 سال بعد واپس لوٹے تھے تو ماں باپ نے ٹھان لی تھی کہ شادی کرائے بغیر واپس نہیں بھیجیں گے۔ یوں رشتہ تلاش کر لیا گیا۔ قرعہ فال نصرت بی کے نام کی نکلی اور یوں انہوں نے چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کے دن رکھ دیے۔ نصرت بی ماں باپ کی ڈھیروں نصیحتیں لے کر سسرال آ گئی۔ سسرال میں ان کی 2 نندیں اور 2 دیور تھے۔ نصرت بی کے شوہر ان سب سے بڑے تھے اور پورے گھر بھر کی ذمہ داری نصرت بی کے شوہر پر ہی تھی۔ یوں تو نصرت بی کے شوہر سمیت سب گھر والے ہی نصرت بی کے ساتھ بہت اچھے تھے۔ نصرت بی اپنے سسرال میں خوش تھیں، مگر قسمت کو نصرت بی کی یہ خوشی منظور نہیں تھی۔ اس 13 سالہ نصرت بی کے نصیب میں بھی خوشیاں تھی ہی نہیں۔ اسے اپنی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے بھی کڑی آزمائشوں سے گزرنا تھا اور سخت امتحانات پاس کرنے تھے۔ نصرت بی کی شادی کے 2 مہینے بعد ہی ان کے شوہر واپس ڈیوٹی پر چلے گئے، اور پھر ایسے گئے کہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے۔ شادی کے محض 2 مہینے اور 10 دن بعد نصرت بی پر بیوگی کی چادر اڑا دی گئی تھی۔ ان کے شوہر رات کے وقت ڈیوٹی کر رہے تھے جب اچانک ایک جگہ سے ان کا پیر جا پھسلا، جس سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے اور دھڑام سے زمین پر آن گرے۔ ان کا سر ایک پتھر پر لگا تھا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ سسرالی رشتہ داروں نے تو نصرت بی کو منہ نہ نکالنے دیا۔ سب کی زبان پر بس ایک ہی بات تھی کہ اس لڑکی کے قدم سبز ہیں، یہ کرم جلی منحوس ہے، جو شادی کے 2 مہینے بعد ہی شوہر کو کھا گئی۔ نصرت بی کو یہ سب سن کر برداشت نہ ہو سکا تھا۔ ان کا شاید نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی خبر بھی ان کی منتظر تھی۔ پریشانی لینے کی وجہ سے ان کا 1 مہینے کا حمل ضائع ہو گیا تھا۔ نصرت بی پر ایک ساتھ غم کے کئی پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ چلو شوہر نہ صحیح، اس کی نشانی تو تھی ان کے پاس، مگر لوگوں نے وہ بھی نہ رہنے دی۔ سسرال والوں نے نصرت بی کو واپس اپنے گھر لے جانے سے انکار کر دیا، اور نصرت بی جو اپنی ماں سے یہ وعدہ کر کے ڈولی میں بیٹھی تھی کہ اب اس گھر سے اس کا جنازہ ہی اٹھے گا،
اس کو اس قدر مجبور کر دیا گیا تھا کہ اسے واپس سے اپنے باپ کی دہلیز پر آنا پڑا۔ ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ نصرت بھی بہل تو گئی تھی، مگر بیوگی کا جو داغ ان پر لگ چکا تھا اس نے ان کی ساری زندگی کو متاثر کر دیا تھا۔ نصرت بی کے بھائیوں اور چھوٹی بہنوں سب کی شادیاں ہو گئی تھیں، لیکن سالوں گزر جانے کے بعد بھی نصرت بی کا دوبارہ کوئی رشتہ نہیں آیا، اور نہ ہی کبھی کسی نے نصرت بی کی شادی کی بات کی۔ نصرت بی کے ماں باپ بہت پریشان تھے۔ نصرت بی کی عمر 27 سال سے بھی اوپر ہو چکی تھی۔ ایسے میں کسی بھی رشتے کا نہ آنا انہیں مزید پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی دن رات اللہ سے دعائیں مانگتے نہ تھکتے تھے۔ خود نصرت بی بھی رات بھر مصلی بچھائے بیٹھی رہتی تاکہ اس کے ماں باپ کی پریشانی کم ہو سکے۔ وہ جتنا اپنے ماضی کی زندگی کو بھولنے کی کوشش کرتی، لوگ انہیں اتنا ہی یاد کرواتے تھے، پر ان کے ماضی کو کریت کر ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جاتا۔ اس واقعے کو 14 سال گزر گئے تھے، لیکن لوگ ابھی بھی باتیں بنانے سے باز نہیں آتے تھے۔ نصرت بی کی زندگی اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی۔ انہوں نے لوگوں سے گھلنا ملنا چھوڑ دیا تھا۔ 14 سال بعد آخرکار اللہ نے ان کی آزمائش ختم کی تھی۔ ان کی دعائیں سن لی گئی تھی۔ ایک دن حسب معمول نصرت بی اپنے کمرے میں بند تھی جب باہر کسی مہمانوں کے آنے کا شور بلند ہوا۔ نصرت بی کی ماں کمرے میں آئی۔ ان کی آنکھیں ماری خوشی کے چمک رہی تھیں۔ انہوں نے نصرت بی کے ہاتھ چومے اور ان سے کہا کہ جلدی سے کچن میں آ کر کھانے کا انتظام کرو، کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ تم شروع کرو، تب تک میں فرحت اور ندرت کو بھی بلا لیتی ہوں، وہ بھی تمہاری مدد کریں گی۔ اتنا کہہ کر نصرت بی کی اماں انہیں چھوڑ کر ان کی بہنوں کو بلانے کے لیے پڑوس کے ایک بچے کو بھیج چکی تھی۔ نصرت بی کی دونوں بہنیں اسی گاؤں میں اسی محلے میں رہتی تھیں، اسی لیے جب بھی موقع یا ضرورت پڑتی تو نصرت بی کی اماں ان کو بلا لیا کرتی۔ نصرت بی کے بھائی اور بھاوج بچوں سمیت پچھلے 7 سال سے شہر میں مقیم تھے۔ خیر، نصرت بی نے کچن میں جا کر کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ وہ تو مہمان خانے میں آ کر مہمانوں سے ملنا چاہتے تھے اور دیکھنا چاہتی تھی کہ ان کے گھر کون سے مہمان آئے ہیں، مگر ان کی اماں نے ایسا کرنے سے سختی سے روک دیا تھا۔ پھر جب ان کی بہنیں پہنچی تو وہ دونوں کچن میں ہی نصرت بی کے پاس آ گئی تھیں، اور اب ہر تھوڑی دیر بعد نصرت بی کو چھیڑ رہی تھی، کیونکہ کھل کر نہ تو وہ چھیڑ سکتے تھے کیونکہ نصرت بی ان کی بڑی بہن تھی، مگر پھر بھی وہ دبے دبے لفظوں سے انہیں بہت کچھ باور کروا رہی تھی۔ مگر نصرت بی کی سمجھ سے یہ سب کچھ باہر تھا، کیونکہ اتنے سال گزر جانے کے بعد تو اب نصرت بی نے امید ہی چھوڑ دی تھی۔ انہوں نے اس چیز کو قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا تھا کہ انہیں باقی کی ساری زندگی ماں باپ کے در پر ہی گزارنی ہے، لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 14 سال بعد قسمت ان پر مہربان ہونے جا رہی تھی۔ جی ہاں، وہ مہمان جو اس دن ان کے گھر تشریف لائے تھے وہ نصرت بی کے رشتے کے سلسلے میں ہی آئے تھے۔ لڑکا اکلوتا اور یتیم تھا، اپنا چھوٹا موٹا کاروبار تھا۔ ایک ماں تھی جو بیماریوں کے باعث جلد ہی اپنی آخری عمر کو پہنچ گئی تھی۔ وہ آدمی بھی بھلے سے رنڈوا تھا۔ اس کی بیوی شادی کے 2 سال بعد بچے کو جنم دیتے ہوئے اس دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ بن ماں کے بچہ کیسے ہوتا یا کیسے رہتا؟ ماں کی موت کے آدھے گھنٹے بعد وہ بھی اپنی ماں کے پیچھے پیچھے اپنی منزل مقصود کی جانب روانہ ہو گیا۔ یوں وہ دونوں ناصر عباس صاحب کی زندگی کو بے رونق کر کے چلے گئے، مگر اب ایک مرتبہ پھر سے سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا تھا۔ اب نہ جانے نصرت بی کی قسمت میں کیا لکھا تھا۔ کیا اب کی بار وہ خوش رہ سکیں گی یا قسمت ان سے کوئی نیا امتحان لینے جا رہی تھی؟ خیر، نصرت بی کے گھر والوں نے اسے اسی دن ہی رشتے والوں کو ہاں کر دی تھی۔ وہ لوگ نصرت بی کے خاندان جیسے ہی تھے، ان سے زیادہ اونچے تھے اور نہ ہی ان سے کم تھے، بلکہ ان کے ہم پلہ ہی تھے۔ دونوں طرف شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں، مگر اس مرتبہ نصرت بی کے گھر والوں نے اس چیز کا خاص دھیان رکھا تھا کہ لوگ کیسے ہیں اور کس طرح کے خیالات کے مالک ہیں۔ وہ بھی پہلی چوٹ بھولے نہیں تھے، اس لیے اس مرتبہ انہوں نے پہلے ہی خوب اچھی طرح چھان بین کروا لی تھی۔ یوں نصرت بی پورے 14 سال بعد ایک مرتبہ پھر سے اپنے ماں باپ کی دہلیز چھوڑ کر رخصت ہو گئی تھی۔ شادی کا دن اور رات بخیر و عافیت گزر گئے تھے، مگر ولیمے والے دن ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ جس پر کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ جو بھی سنتا وہ کانوں کو ہاتھ لگایا کرتا اور سارا الزام نصرت بی کو دیا جاتا۔ حالانکہ نصرت بی تو پورے واقعے سے ہی لا علم تھی، لیکن لوگوں کی اپنے اوپر اٹھتی مشکوک نظریں اور سرگوشیاں نصرت بی کو بہت کچھ سمجھا گئی تھی۔ تبھی نصرت بی اپنی ساس کے پاس آئی
ताकि उनसे पूरी पूछ पूछ सकें। नुसरत बी ने जैसे ही अपनी सास से इस बारे में पूछा तो उन्होंने सवाल के जवाब में नुसरत बी से ही उल्टा सवाल कर दिया। उनकी सास काफ़ी देर तक नुसरत बी के चेहरे पर कुछ खोजती रही, फिर नुसरत बी को बाजू से पकड़कर खींचते हुए कमरे में लाई थी। वो नुसरत बी को सख्ती से ताकीद की कि वो किसी सूरत कमरे से बाहर ना आए। ये कहते हुए उनकी सास वापस बाहर की तरफ मुड़ी थी, लेकिन जाते जाते वो दरवाज़ा लॉक करना ना भूली थी। नुसरत भी पहले तो कमरे में बैठी रही, मगर जब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो उन्होंने बाहर जाने की सोची। दरवाजे को लॉक देखकर उन्हें बहुत हैरत हुई थी। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला गया। नुसरत बी को अंदाज़ा हो गया था कि दस्तक की आवाज़ आराम से बरामदे तक जा रही होगी, फिर दरवाज़ा क्यों नहीं खोला जा रहा था। ये बात नुसरत बी की समझ से बाहर थी। वो जान गई थी कि उन्हें जानते बूझते कमरे में लॉक किया गया है, मगर क्यों और किस लिए? इन सवालों के जवाबात उनके पास नहीं थे। वो बहुत परेशान थी कि आखिर माजरा क्या है। कौन भला नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा सलूक करता है कि उसका वलीमा कैंसिल करवा कर उसी के कमरे में बंद कर दिया जाता है। नुसरत भी वक्फे से दरवाजे को खटखटाती रही, मगर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। 7 से 8 घंटे गुजर जाने के बाद भी जब नुसरत बी के शोहर कमरे में आए तो उनको देखकर नुसरत बी को एकदम गुस्से ने आन घेरा था। नुसरत बी ने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया, और दूसरा, शोहर को परेशानी में देखकर वो भी परेशान हो गए थे। तभी उन्होंने शोहर से पूछा कि ये सब क्या माजरा है। तो तब उनके शोहर ने उन्हें बताया कि उनकी खाला की बेटी रात से गायब थी। दरअसल वो लड़की नुसरत बी के शोहर से शादी करना चाहती थी, मगर घरवाले ऐसा नहीं चाहते थे। उसकी माँ ने भी उसे समझा बुझा लिया था। वो शादी के सारे फंक्शंस में शरीक भी हुई थी, मगर शादी की रात वो ना जाने कहाँ चली गई थी। सब ने उसे चारों तरफ ढूंढ लिया था, हर तरफ का चप्पा चप्पा छान लिया गया था, मगर उस लड़की का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। कुछ लोगों का कहना था कि लड़की को शेर खा गया है, तो कुछ का कहना था कि लड़की को कोई हवाई चीज़ उठाकर ले गई है। पूरा दिन इस बारे में तहकीक की गई, मगर कहीं से कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। सब लोग बेहद खौफजदा और डरे हुए थे। सब गांव वालों ने अपनी अपनी बेटियों को घरों में बंद कर दिया था। सबको यही लग रहा था कि या तो शेर है या फिर कोई हवाई मखलूक है। उसी सिलसिले के पेश नज़र अगले ही दिन नुसरत बी के ससुराल में एक पीर बाबा को बुला लिया गया था, जो कि बहुत पहुंचा हुआ पीर था। उसे उलूम में काफ़ी महारत हासिल थी। वो इस तरह के केस हल करने में माहिर था। हर तरह की हवाई मखलूक उसके काबू में आ जाती थी। वो इन चीज़ों से हम कलाम भी हुआ करता। उसका घर जंगल के बीचों बीच था। उसका दुनिया में कोई नहीं था, बस वो अल्लाह के कलाम से लोगों की मदद किया करता था। बदले में लोग उसे खाने पीने के लिए दे दिया करते थे। यही उसके काम करने की उजरत होती थी। खैर, उस पीर ने घर आते साथ ही घर वालों को जमा होने का कहा था। फिर उसके साथ ही उसने घर वालों के चारों तरफ आयतुल कुर्सी का विर्द करके उसका हिसार बांध दिया, और घर वालों को सख्ती से ताकीद की थी कि कोई भी उस हिसार से बाहर न निकले। उसने घर को बाहर की चीज़ों से बचाने के लिए तो हिसार बना लिया था, मगर वो नहीं जानता था कि ख़तरा घर से बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर ही था। खैर, उसने कुछ पढ़कर पानी घर के चारों कोनों में छिड़क दिया और ख़ुद एक जगह बैठकर किसी अमल में मसरूफ़ हो गया। सब लोग अब उस आमिल की तरफ से किसी अच्छी खबर के मुंतज़र थे। अभी उस पीर को अमल करते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि आसमान पर एकदम गहरे काले बादल बनने लगे। देखते देखते उन बादलों ने पूरे आसमान को अपनी लपेट में ले लिया। बाहर शदीद तूफ़ानी हवाएं चलने लगी थी, जिन्होंने उस गर्म मौसम को भी सख्त ठंडा और बर्फीला बना दिया था। आंधी इस कदर थी कि चीज़ें हवा से इधर उधर उड़कर जा रही थी। पीर साहब का चेहरा सख्त लाल होता जा रहा था, जो उनके शदीद ज़ब्त में होने की गवाही दे रहा था। तभी उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और नुसरत बी की सास को अपने पास बुलाया। फिर उनसे कुछ मुख्तलिफ सवालात पूछे थे। उस पीर का कहना था कि आज से पहले कभी कोई लड़की उस गांव से या उस घर से गायब हुई है, या फिर उस गांव या घर में कोई गैर मामूली वाक़या पेश आया हो, कोई ऐसा वाक़या जो मामूल से हट कर हो, या कोई ऐसी बात कि जिस पर यकीन करना मुश्किल हो। तो उस पर नुसरत बी की सास ने दिमाग पर बहुत ज़ोर डाला था और फिर कहने लगी कि मेरे होते हुए तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे ब्याह कर यहाँ आने से पहले इस गांव से यूं ही 3 लड़कियां गायब हुई थीं। ये बात मेरी शादी वाले साल की ही थी।
सब ने यही सोचा था कि वो लड़की अपनी मर्जी से अपने आशनाओं के साथ भाग गई है, इसीलिए किसी ने भी उनकी खोज नहीं की थी। उसके अलावा और कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया जो काबिल गौर होता। पीर साहब ने बहुत गौर से नुसरत बी की सास की बात सुनी और फिर उनको कहने लगे कि और भी कुछ ऐसा हुआ है। बीबी, आप अपने जहन पर जोर डालो, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी मुझे तलाश है। आप सोचें एक मर्तबा फिर से। इतना कहकर पीर साहब ने नुसरत बी की सास के सर पर फूंक मारे थे। थोड़ी ही देर के बाद नुसरत बी की सास की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। हाँ पीर साहब, वो एक मर्तबा। अभी उसने इतना ही कहा था कि घर का दरवाज़ा खुला था और उससे अंदर आने वाली शख्सियत को देखकर वो सभी हैरान रह गए थे। दरवाजे से अंदर आने वाली शख्सियत कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जो 2 रोज़ पहले गायब हुई थी। वो सब को हैरानगी से देख रहे थे। फिर अपनी माँ की तरफ आई और उससे कहने लगी, अम्मा ये सब क्या हो रहा है? तो उसकी माँ ने कहा कि तू कहाँ चली गई थी? हम 2 दिन से तुझे तलाश कर रहे हैं, कितना परेशान हो गए थे हम, बता कहाँ थी? तो इस पर वो कहने लगी कि अम्मा इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? मैं तो उस दिन सुबह ही सुबह अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली गई थी। जिस वक्त मैं गई उस वक्त घर में सभी सो रहे थे। मैंने किसी को जगाना मुनासिब नहीं समझा और यही सोचा कि वहाँ पहुँचकर आपको फ़ोन करके बता दूँगी, मगर वहाँ सर्विस का इतना मसला था कि ना ही कोई कॉल लगी और ना ही कोई टेक्स्ट सेंड हुआ। मैं इसीलिए तो जल्दी वापस आ गई। मगर सबकी नज़र एक मर्तबा फिर से पीर साहब पर पड़ी थी। पीर साहब उठकर उसके पास आए और उसके माथे पर हाथ रखा और कुछ पढ़कर फूंका था, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ था। वो जहाँ थी वैसे ही खड़ी रही थी। पीर साहब काफ़ी देर तक उसे गौर से देखते रहे, ना जाने उसके चेहरे पर क्या खोजना चाह रहे थे। फिर वो नुसरत बी की सास की तरफ मुड़े और उनके हाथ में एक तावीज़ देते हुए कहा कि ये तावीज़ इसके गले में डाल दें और इस पर कड़ी नज़र रखें। इसको अकेला मत छोड़िएगा और कोशिश करें कि इसे जल्द अज जल्द यहाँ से दूर भेज दें। यही इसके भले के लिए काफ़ी होगा। नुसरत बी की सास ने उनसे तावीज़ पकड़ लिया था और फिर पीर साहब को पूछने लगी कि पीर साहब कोई ख़तरे वाली बात तो नहीं है ना? तो इस पर पीर साहब ने कहा कि जो कहा है उसका ख़ास ध्यान रखें, क्योंकि जो ये बच्ची कह रही है वो हकीकत नहीं है, मगर इस वक्त अगर इसे इस जगह से दूर कर दिया जाएगा तो ये महफूज रह सकती है। इतना कहकर पीर साहब सबसे इजाज़त लेकर वापस चले गए थे, जबकि नुसरत बी की सास ने पीर साहब की सारी बातें मनोन अपनी बहन को बता दी थी, जिनको सुनने के बाद उसकी बहन ने फ़ौरन से वापसी की तैयारी की थी। जाते वक्त उन्होंने अपनी बहन के हाथ में पीर साहब का दिया हुआ तावीज़ भी डाल दिया था कि इस तावीज़ को अपनी बेटी को पहना देना। यूँ उनकी बहन अपने कुंबे के साथ अपने घर को रवाना हो गई थी। उनके जाने के अगले दिन नुसरत बी का वलीमा किया गया था और ज़िंदगी अपने मामूलात पर गामज़न हो गए थे। नुसरत बी की सास और शोहर दोनों बहुत अच्छे थे। नुसरत बी ने जल्द ही घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली थी। वो घर के तमाम इंतज़ामात को एहसन तरीके से सरअंजाम दे रही थी। चंद ही दिनों में उन्होंने सास और शोहर के दिल में अपनी ख़ास जगह बना ली थी। दिन गुजरते जा रहे थे। नुसरत बी ने सास की बहुत खिदमत की थी। साल के फ़ौरन बाद ही अल्लाह ने नुसरत बी को औलाद की नेमत से नवाजा था और एक खूबसूरत बेटा अता किया था। बेटे की पैदाइश के कुछ ही अरसे के बाद नुसरत बीबी की सास अपने खालिक हकीकी से जा मिली। मरते वक्त उन्होंने नुसरत बी को अपने पास बुलाया और उन्हें कहा कि वो उनके मरने के बाद इस घर में न रहें, बल्कि फ़ौरन ही इस घर को छोड़कर अपने शोहर और बच्चे को लेकर यहाँ से मुंतकिल हो जाए। नुसरत बी ने सास से पूछा कि अम्मा ये कैसी बात है भला, अपने घर को भी कोई छोड़कर जाता है क्या? इस घर में आपके साथ गुजारा हुआ यादगार वक्त है, हम इस घर को कैसे छोड़ सकते हैं? वैसे भी इतने वसाइल नहीं हैं कि किसी और जगह घर ले सकें। किराए के घरों में धक्के खाने से बेहतर है कि हम लोग इसी घर में रहें। आप फिक्र न करें अम्मा, आपको कुछ नहीं होगा, आप जल्द ही सेहतयाब हो जाएंगी। नुसरत बी ने सास की दिलजोही की थी, मगर उनकी सास का मुकर्ररा वक्त पूरा हो गया था। वो बार बार दोनों मियाँ बीवी को उस जगह को छोड़कर जाने की ताकीद कर रही थी, मगर नुसरत बी और उनके शोहर ने इस बात को ज़्यादा अहम नहीं समझा था और ना ही इस बारे में सोचा था कि आखिर उनकी अम्मा ऐसा बार बार क्यों कह रही थी। खैर, वक्त गुजरता गया। नुसरत बी की सास की मौत को 2 महीने हो चुके थे जब नुसरत बी एक मर्तबा फिर से उम्मीद से हो गई। वक्त पूरा होने पर उनके यहाँ बच्ची की पैदाइश हुई थी। वक्त गुजरता गया
اس کے بعد سے ان کے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا، جس کی وجہ سے وہ پچھلے تمام واقعات بھی تقریباً بھول چکے تھے، کیونکہ ان کی ساس کی موجودگی میں ان کے ہاں غیر معمولی واقعات ہوتے رہتے تھے جو ان کی موت کے بعد تھم گئے تھے۔ نصرت بی کے بچے جوان ہو چکے تھے۔ ایک دن جب وہ تینوں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، جب نصرت بی کی بیٹی نازیہ تن فن کرتی اپنے کمرے سے نکلی تھی اور اپنے ماں باپ کے پاس آئی تھی، اس نے آتے ساتھ ہی اپنے ابا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ابا، آپ پلیز آنگن سے یہ انار کے درخت کاٹ دیں، اس کی ٹہنی اب میرے کمرے میں گھسنے لگی ہے اور اس کے پھولوں کی خوشبو سے میرا سانس بند ہوتا ہے، آپ اس کو کاٹ دیں۔ نازیہ اب جوان اور خوبصورت ہو چکی تھی۔ نازیہ کے ابا نے اسے کہا کہ لیکن وہ درخت تو تم نے بچپن میں اپنی ضد اور شوق سے لگوایا تھا، میں نے تو تمہیں اس وقت بھی سمجھایا تھا کہ ایسے درخت صرف جنگل میں ہی ہوتے ہیں، اس طرح کے درختوں کو گھر میں نہیں لگایا جاتا، لیکن تم نے تو مجھ سے لڑ جھگڑ کر وہ درخت لگوایا تھا اور اب تم ہی اسے کاٹنے کا کہہ رہی ہو۔ وہ تو اتنے سالوں سے ہمیں اچھا خاصا پھل دے رہا ہے، ویسے مجھے نہیں لگتا کہ اس کو کاٹنے کا کوئی مقصد ہے، کیونکہ اس کی جڑیں ہمارے گھر کی بنیادوں تک جا چکی ہیں۔ ہم اگر اسے کاٹ بھی دیتے ہیں تو وہ پھر سے ہرا ہو جائے گا، لیکن تم اس کی فکر نہ کرو، میں آج واپس آ کر اس کی ٹہنیاں کاٹ دوں گا جو تمہارے کمرے میں آ رہی ہیں۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ اسی وقت نصرت بی کے شوہر کے گلے میں پھندا لگ گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن جکڑے ہوئے تھے۔ نصرت بی اور ان کے بچوں نے سوچا کہ شاید ان کو نوالا پھنس گیا ہے، تبھی ان لوگوں نے ان کی پیٹھ تھپ تھپانی شروع کر دی۔ کسی نے منہ میں پانی ڈالا، مگر اصل بات سے کوئی بھی واقف نہیں تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ نصرت بی نے جب شوہر کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھی تو شوہر پر آیتیں پڑھ کر پھونکنے لگی۔ ست شکر کہ اس سے سچویشن ہینڈل ہو گئی تھی۔ نصرت بی کے شوہر بے سود ہو کر کرسی پر ڈھیر سے گئے تھے۔ سب نے مصیبت ٹلنے پر خدا کا شکر ادا کیا تھا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اصل مصیبت تو اب شروع ہوئی تھی۔ پریشانیوں اور مصیبتوں نے تو اب ان کے گھر کا راستہ دیکھا تھا، پھر بھلا اتنی جلدی مصیبت کیسے ٹل سکتی تھی؟ اب ہر روز گھر میں کچھ نہ کچھ غیر معمولی واقعات ہونے لگے تھے۔ کچھ چیزیں اپنی جگہ سے خود بخود غائب ہو جاتی، جو لاکھ ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتی، اور جب ان کو ڈھونڈنا بند کر دیا جاتا تو وہ چیزیں خود بخود سامنے آ جایا کرتی۔ تو دوسری طرف گھر میں بیماریوں کا بول بالا شروع ہو چکا تھا۔ نصرت بی اور ان کے بچے طرح طرح کی وائرل بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ گھر کے ہر فرد کو یہ محسوس ہوتا کہ جیسے ان کے پیچھے یا ان کے ساتھ کوئی غیبی مخلوق ہے جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتی ہے اور ان کو دیکھتی اور سنتی ہے۔ اسی دوران نازیہ کا ایک جگہ سے رشتہ آیا تو نصرت بی نے جلد ہی جلد نازیہ کو رخصت کرنے کی ٹھانی۔ اس دوران بھی ان پر بہت سی مشکلات آئی تھی۔ نازیہ کے ساس سسر کی حادثاتی موت ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے لڑکے کی بہنوں اور رشتہ داروں نے رخصتی روک دی تھی، اور وہ لوگ رشتے سے بھی انکار کرنے والے تھے، جب ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس سے نازیہ کی قسمت بدل گئی۔ ورنہ سب لوگ نصرت بی کی طرح نازیہ کو بھی تانے دینے لگے تھے اور افسوس کرنے لگے تھے کہ نازیہ کی قسمت بھی اپنی اماں کی طرح ہی ہے۔ جیسے نصرت بھی چھوٹی سی عمر میں بیوہ ہو کر باپ کی دہلیز پر بیٹھ گئی تھی، بالکل ویسے ہی نازیہ پر رشتہ ٹوٹنے کا داغ لگے گا، اور پھر کوئی بھی اسے بیانے نہیں آئے گا، اور وہ یوں ہی ساری زندگی اپنے ماں باپ کے در پر بیٹھی رہے گی۔ یہ ساری باتیں سن کر نازیہ بہت دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ تبھی وہ آدھی رات کو کمرے سے نکلی اور آنگن میں آ گئی، جہاں انار کا درخت ادھر سے ادھر اپنی ٹہنیاں پھیلائے کھڑا تھا۔ اس کا سایہ دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی دیو قامت خوفناک چیز کھڑی ہو۔ نازیہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اسے اس وقت کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اگر اسے ہوش ہوتا تو وہ اس وقت یہاں کھڑی نہ ہوتی۔ وہ سست قدموں سے چلتی ہوئی درخت کی جانب جانے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں درخت کی جانب کھینچی چلی جا رہی ہو۔ درخت کے پاس پہنچ کر وہ رک گئی اور عجیب سی نظروں سے درخت کو گھورنے لگی، اور پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ وہ درخت کی چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں توڑ کر نیچے پھینکنے لگی۔ کافی دیر تک وہ اسی عمل میں مصروف رہی، اور پھر جا کر درخت کے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر وہیں درخت کے نیچے بیٹھی رہی۔ وہ بالکل کسی پتھر کی مورتی کے جیسی لگ رہی تھی۔ اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک تخت پر پایا۔ وہ بہت ہی خوبصورت جگہ پر تھی۔ وہ حیران پریشان سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی اور سمجھنے کی کوشش میں تھی کہ وہ کس جگہ پر آ گئی تھی۔ ابھی وہ اسی شش و پنج میں مبتلا تھی
जब उसको अपने करीब एक साया सा महसूस हुआ था। उसने जैसे ही मुड़कर देखा तो उसने अपने करीब एक बहुत खूबसूरत मर्द को खड़े पाया, जो पुरसताइश नज़रों से उसे ही देख रहा था। वहाँ उस मर्द ने नाजिया को शादी की पेशकश की थी, जिसे नाजिया ने कबूल कर लिया, और यूँ उस मर्द की शादी नाजिया से हो गई थी। नाजिया अपने शोहर के साथ बहुत खुश थे। थोड़े अरसे बाद नाजिया के यहाँ 3 जुड़वां बच्चियों की पैदाइश हुई थी। उसके साथ ही नाजिया की ज़िंदगी में भौंचाल आ गया था। नाजिया के शोहर ने उसे बच्चियों को लेकर भाग जाने के लिए कहा। नाजिया बच्चों को लेकर भाग गई। पीछे नाजिया के शोहर का कत्ल कर दिया गया था। नाजिया जब होश की दुनिया में वापस आई तो उसने खुद को उस जिन्नाती अनार के दरख्त के नीचे पाया था। सुबह का उजाला चारों तरफ फैल रहा था। नाजिया के अतराफ में उसकी 2 साल की बच्चियां खेलने में मसरूफ़ थी। दूसरी तरफ घर के अंदर नुसरत भी, जो 2 दिन से नाजिया की गुमशुदगी के बाद बहुत ज़्यादा परेशान थी। 2 रातों से वो सोई नहीं थी और ना ही उनके मुंह से कोई खाने पीने की चीज़ गई थी। वो रो रो कर अल्लाह से अपनी बेटी की खैरियत की दुआएं मांग रही थी कि तभी उनके कानों में छोटी बच्चियों की आवाज़ें सुनाई दी। उन्होंने आवाज़ की सिमत कान लगाए तो उन्हें ये आवाज़ आंगन से आती महसूस हुई। वो एकदम से अपनी जगह से उठे और आंगन की तरफ चल दी। जो ही वो आंगन में पहुंची तो सामने का मंजर देखकर उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। उनको ऐसे लगा जैसे वो नाजिया का बचपन देख रही हों। उनके सामने नाजिया की हमशक्ल 3 बच्चियां आपस में खेल रही थी और उनके पास ही दरख्त के नीचे नाजिया बैठी हुई थी, जो हैरानी से अपनी बच्चियों को देख रही थी। नुसरत भी ये सारा मामला समझने की कोशिश कर रही थी कि तभी नाजिया दौड़ते हुए उनके पास आई और उनके गले लग गए थे। तभी नुसरत भी ने नाजिया को खुद से दूर किया था और बच्चियों की तरफ देखते हुए सख्ती से पूछा था कि ये सब क्या है और ये बच्चियां कौन हैं, जिस पर नाजिया ने नुसरत भी को सारे हालात व वाक़यात से आगाह कर दिया। नाजिया के मुताबिक वो अपने शोहर के साथ 5 साल गुजार कर आई थी, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 दिन ही गुजरे थे। नाजिया की बातों पर यकीन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। नुसरत भी ने जल्दी से इधर उधर देखा और फिर बेटी और उसकी बच्चियों को लेकर जल्दी जल्दी कमरे में चली आई। वो नहीं चाहती थी कि उनकी किसी पर नज़र पड़े। कोई उनको देख लेता तो क्या सोचता कि 2 दिन में नाजिया 2 साल की बच्चियां कहाँ से लेकर आई थी। लोग तरह तरह के सवाल करते, जिनका जवाब देने की सकत नुसरत भी में नहीं थी। उनको लग रहा था कि नाजिया ने ज़रूर पहले ही छुप कर कहीं शादी की हुई थी, और अब जब ये बात सामने आ रही है तो वह असल बात को छुपाने के लिए इस तरह की कहानी सुना रही है। उनका इरादा था कि वो अंदर जाकर सख्ती से उससे पूछेंगी और उन्हें उम्मीद थी कि वो उन्हें सब सच बता देगी, मगर ये सिर्फ उनकी सोच ही थी। उन्होंने मुत्ताइद बार नाजिया से पूछ लिया था, मगर उसका जवाब एक ही था। नुसरत भी ने हर हरबा आजमा लिया था। उन्होंने प्यार, मोहब्बत, सख्ती, डरा धमका कर हर तरीके से पूछा था, लेकिन नाजिया का जवाब एक ही था, जिस पर नुसरत भी सर पकड़ कर बैठ गई थी। तभी उन्हें एकदम से उस पीर की याद आई, जो एक मरतबा पहले भी लड़की की गुमशुदगी के सिलसिले में उनकी मदद कर चुका था। नुसरत भी चुपके से घर से निकली और उस पीर के आस्थाने पर चली गई। वहाँ जाकर उन्होंने पीर को सारे वाक़यात से आगाह किया था, जिसे सुनने के बाद पीर साहब एकदम से अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उन्होंने नुसरत बी से कहा कि जो कुछ तुम्हारी बेटी ने कहा है वही सच है। तुम्हारी बेटी की वाकई शादियाँ हुई थी और ये बच्चियाँ भी उसी की हैं। मैंने तुम्हारी सास को पहले ही खबरदार कर दिया था कि इस जगह को छोड़ दें, मगर शायद उन्होंने मेरी बात को संजीदगी से नहीं लिया था। खैर, तुम्हारी बेटी की किस्मत में जो होना लिखा था वो हो गया है। अब तुम्हारी बेटी बेवा है और वो ताउम्र बेवा ही रहेगी, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी के 5 साल जिस आदमी के संग इस दुनिया में गुजारे वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि जन्नात में से था। और तुम्हारी बेटी अपनी ज़िंदगी के 5 साल जादू नगरी में गुजार कर आई है। अगर उस वक्त तुम्हारी सास मेरी बात मान लेती तो ये सब ना होता। लेकिन खैर, इतना कहकर पीर साहब खामोश हो गए, जबकि नुसरत बी के जहन में तजस्सुस पैदा हो गया था कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि जो पीर साहब ने उनकी सास को कही थी। नुसरत बी ने हिम्मत करते पीर साहब से पूछा, लेकिन पीर साहब कहने लगे कि कुछ बातों का एक वक्त होता है और जब वो वक्त गुजर जाए तो फिर वो बातें किसी काम की नहीं रहती, इसलिए इस बात का कोई मकसद नहीं है। इतना कहकर पीर साहब ने कागज़ और कलम उठाया और 3 तावीज़ बनाकर नुसरत बी के हाथ में रखे और उनसे कहा कि ये 3 तावीज़ एक एक करके अपनी तीनों नवासियों के गले में पहना देना
اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے جب تک کہ وہ وقت نہیں آ جاتا۔ پیر صاحب نے ایک مرتبہ پھر سے نصرت بی کو الجھا دیا تھا۔ نصرت بی نے پیر صاحب سے پوچھا، پیر صاحب سب خیریت تو ہے نا؟ آپ کس وقت کے آنے کی بات کر رہے ہیں؟ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے نا؟ اس پر پیر صاحب نے کہا کہ بے شک اولاد اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، تمہاری بیٹی کی بھی آزمائش ہوگی۔ تمہاری نواسی جس کی آنکھیں 2 رنگ کی ہیں، جو صبح کو بھوری اور رات کو نیلی چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اسی کے ذریعے تمہاری بیٹی آزمائی جائے گی۔ وہ تمہاری بیٹی کی چیز نہیں ہے، وہ تو ان کی امانت ہے جسے وقت آنے پر وہ لے جائیں گے۔ اپنی بیٹی کو کہنا کہ صبر کرے، اس کی بیٹی کی قسمت میں یہی لکھا ہے، اس کی قسمت یوں ہی پلٹا کھائے گی اور اسے لے جائے گی۔ وہ وقت آئے گا اور ایسا ہر صورت ہو کر رہے گا۔ اتنا کہہ کر پیر صاحب نے نصرت بی کو جانے کا اشارہ کر دیا، جبکہ نصرت بی حیران سی وہاں سے نکل آئی تھی۔ انہیں اب تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، وہ کیا سن کر آ رہی ہیں۔ انہوں نے گھر آتے ساتھ ہی وہ تعویذ نازیہ کی تینوں بیٹیوں کو پہنائے اور غور سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ تعویذ پہناتے ہی بھوری آنکھوں والی بچی کی آنکھیں نیلی ہو کر تیزی سے چمکی تھیں اور پھر ایک دم سے بھوری ہو گئی تھی۔ نصرت بی نے اس کی نشانی رکھ لی تھی۔ انہوں نے اسے پہچان لیا تھا کہ یہی وہ بچی ہے جس کی بات پیر صاحب کر رہے تھے۔ نصرت بھی اس بچی کا بہت خیال رکھنے لگی اور اس بات کا بھی خیال رکھتی کہ ارد گرد میں سے کوئی نازیہ یا اس کی بچیوں کو دیکھ نہ لے، مگر گاؤں کے بیچ رہ کر اس کی بچیوں کو گاؤں والوں کی نظر سے بچانا ناممکن تھا۔ تبھی نصرت بھی اپنے بیٹے، شوہر اور نازیہ اور اس کی بچیوں کو لے کر ایک الگ تھلگ جگہ پر منتقل ہو گئی۔ انہیں نئے گھر میں آئے صرف چند دن ہوئے تھے جب انہوں نے نازیہ کی بیٹی کو دیکھا جو آنگن میں انار کا درخت لگا رہی تھی، جسے دیکھ کر نصرت بی کا دل دہل گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے اس تک پہنچی اور اس کے ہاتھ سے پودا کھینچ کر اکھاڑنے لگی تھی، مگر وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو پائی، کیونکہ اس پودے نے ایک ہی پل میں زمین میں اپنی جڑیں دسا لی تھی اور سختی سے زمین کو جکڑ لیا تھا۔ نصرت بی نے بہت کوشش کی لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ وہ افسوس سے اپنی نواسی کی طرف دیکھنے لگی جو انجانے میں ہی صحیح اپنے لیے کنواں کھود چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ درخت اس کی آنے والی زندگی کے لیے کس قدر برا ثابت ہونے والا تھا۔ اسی درخت سے چھٹکارے کے لیے ہی تو وہ اس ویران جنگل میں منتقل ہوئی تھی تاکہ اس درخت سے جان چھوٹ جائے، مگر ان کی نواسی اس درخت کو پھر سے اس آنگن میں دبا چکی تھی۔ یہی تو وہ درخت تھا جس سے نصرت بی کی ساری زندگی متاثر ہوئی تھی۔ پہلے یہی درخت نازیہ نے اپنی مرضی کے ساتھ اس گھر کے آنگن میں لگایا تھا، جس کا انہیں یہ انجام بھگتنا پڑا۔ وہ اب تک لوگوں سے چھپتے پھر رہے تھے، کیونکہ اگر وہ کسی سے ملتے تو نازیہ کے بارے میں سوال کیے جاتے اور نازیہ کے ساتھ ہونے والے واقعے پر کسی نے بھی یقین نہیں کرنا تھا۔ الٹا سبھی نازیہ کو مشکوک نظروں سے دیکھتے اور اس پر الزام تراشی کرتے۔ اب وہی غلطی نازیہ کی بیٹی نے بھی کر دی تھی۔ خیر، وقت گزرتا گیا۔ نصرت بی نے بیٹے کی شادی بھی کروا دی تھی، جسے سال بعد ہی اللہ نے ایک چاند سی بیٹی سے نوازا تھا، جس کا نام نصرت بی نے ماہنور رکھا تھا۔ ماہنور بہت ہی پیاری بچی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ نصرت بی کو اپنی نواسی سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے تھے۔ نصرت بی کا بیٹا، بہو اور شوہر تینوں ایک ہی ساتھ ایک حادثے میں چل بسے تھے۔ وہ حادثہ بھی بلانے لائق ہرگز نہیں تھا۔ نصرت بی کی بہو آنگن میں پودے اور سبزیاں لگانا چاہتی تھی۔ اس سلسلے میں وہ اپنے شوہر اور سسر کے ساتھ مل کر آنگن میں جگہ بنا رہے تھے۔ تبھی اس نے اپنے شوہر اور سسر سے کہا کہ انار کا یہ درخت آنگن کے بیچوں بیچ ہے، جو کہ بہت برا لگ رہا ہے، کیوں نہ اسے یہاں سے نکال کر وہاں اطراف میں باقی پودوں کے ساتھ لگا لیا جائے۔ اس کی یہ بات اس کے شوہر اور سسر دونوں کو ہی پسند آئی تھی۔ وہ دونوں انار کے پودے کی طرف بڑھے، اس بات سے انجان کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ انہوں نے جیسے ہی پودے کو پکڑ کر اکھاڑنا چاہا، اسی وقت ان کو کرنٹ نے آن پکڑا۔ نصرت بی کی بہو ہڑبڑی میں شوہر اور اس کے ساس کے پاس جا پہنچی تاکہ ان کو چھڑوا سکے، لیکن جلدی میں اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی ان کے ساتھ کرنٹ کی لپیٹ میں آ گئی۔ جب تک نصرت بی باہر پہنچتی تب تک وہ تینوں جل کر راکھ ہو چکے تھے، صرف ڈھانچے ہی باقی رہ گئے تھے۔ اس بات نے ماہنور کے دماغ پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ اوپر سے نصرت بی کی زبانی یہ بات بھی سن لی تھی کہ یہ درخت جہاں نصرت بی کی نواسی شازیہ نے لگایا تھا،
جس کے بعد سے ماہنور شازیہ سے کچھ کھنچی کھنچی رہنے لگی تھی۔ اس کو نہ جانے یہ کیوں لگ رہا تھا کہ اس کے ماں باپ اور دادا کی موت کی ذمہ دار شازیہ ہے۔ یہ 1-2 مرتبہ اس نے نصرت بی سے بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا۔ تبھی نصرت بی نے اسے سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، شازیہ تو خود بھی ایک بچی ہے، پھر بھلا وہ اس کے ماں باپ کو کیسے مار سکتی ہے؟ نصرت بی نے اسے کہا کہ تمہارے ماں باپ کی موت یوں ہی ہونا لکھی تھی، موت کا وقت اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، جب وہ پورا ہو جائے تو کوئی نہ کوئی بہانہ لگ ہی جاتا ہے۔ نصرت بی نے کچھ نہ کچھ کر کے ماہنور کے دماغ سے شازیہ کا نام نکال دیا تھا، لیکن تب سے نازیہ یہ بات پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے نازیہ ذہنی مریضہ بنتی جا رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ماہنور شازیہ سے حسد کرتی ہے۔ جب نصرت بھی اس کے سامنے ماہنور سے زیادہ پیار کر لیتی تو بھی وہ ناراض ہو جایا کرتی۔ اسے ماہنور ایک آنکھ نہیں بھاتی، حالانکہ نصرت بھی کئی مرتبہ اسے سمجھا چکی تھی کہ ماہنور بن ماں باپ کی بچی ہے، اسے محبت اور توجہ کی زیادہ ضرورت ہے، مگر نازیہ کچھ سمجھتی تو تب نہ۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور شازیہ 18 سال کی پوری ہو گئے تھے۔ اس دوران گھر میں شازیہ کے لیے ایک رشتہ بھی آیا۔ نصرت بی کو پیر صاحب کی باتیں یاد تھیں۔ نصرت بی نے ان لوگوں سے کہا کہ شازیہ کے علاوہ تینوں بچیوں میں سے جس کا چاہے ہاتھ مانگ لے، مگر وہ شازیہ کی شادی ابھی نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں نے وجہ پوچھی، لیکن نصرت بی نے بات کو ٹال دیا۔ لیکن یہ خبر شازیہ تک پہنچ چکے تھے کہ اس کی نانی نے اس کے لیے آئے گئے رشتے کو اس کے لیے ٹھکرا دیا ہے اور اس کی باقی بہنوں کو اس پر فوقیت دی تھی۔ شازیہ نے نازیہ کے سامنے آ کر اپنے دل کی بات بیان کی، جس کو سننے کے بعد نازیہ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ نصرت بی نے یہ رشتہ صرف ماہنور کے لیے کروانا ہوگا۔ تبھی انہوں نے شازیہ کے لیے اس رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ اس دن نازیہ نے نصرت بی سے بہت زیادہ بدتمیزی کی، لیکن نصرت بی چپ رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جلد ہی حقیقت نازیہ کے سامنے ہوگی۔ اور پھر زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ اس دن کے ٹھیک ہفتے کے بعد شام کے وقت سب لوگ اکٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ آج صبح سے نصرت بھی شازیہ پر نظر رکھے ہوئے تھے، کیونکہ صبح سے ہی شازیہ کی حرکات کچھ عجیب سی تھے۔ کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، جہاں ماہنور اپنی دادی کے پاس آئی تھی اور انہیں کہنے لگی کہ اسے پڑھائی میں مدد چاہیے تو وہ شازیہ آپی کو کہیں کہ وہ اس کے کمرے میں آ جائے۔ نصرت بھی نے ماہنور کا پیغام شازیہ کو پہنچا دیا تھا، جسے سنتے ہی شازیہ اٹھ کھڑی ہوئی، ماہنور کے کمرے میں چلی گئی اور پھر اس وقت سے وہ غائب تھی۔ نازیہ جوالا مکھی بنی ماہنور کو دبوچے کھڑی تھی جب نصرت بی نے آ کر زبردستی ماہنور کو نازیہ کے چنگل سے آزاد کروایا۔ نازیہ، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ چھوڑو بچی کو، اس نے کچھ نہیں کیا ہے، تمہاری شازیہ وہیں ہے جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ اتنا کہتے ہی نصرت بی کی آنکھوں کے سامنے رات کے مناظر کسی فلم کی مانند چلنے لگے تھے۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر 14ویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ چاند کی چاندنی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے رات میں بھی دن کا سما ہو۔ رات کا سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا، موت کے جیسے سناٹے کو چیرتی ہوئی کبھی کبھی کتوں کے بھونکنے اور دوسرے جنگلی جانوروں کے بولنے کی آوازیں ماحول کو بہت زیادہ ہیبت ناک بنا رہی تھی۔ نصرت بھی اپنے بستر پر محو استراحت تھی جب ایک تیز چمک ان کی آنکھوں میں پڑی، جس سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بستر سے اٹھ کر کھڑکی کی جانب آئی تو دیکھا کہ ایک لڑکی انار کے درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ اس وقت یہ درخت کے نیچے کون پاگل بیٹھ گیا ہے؟ نصرت بی نے حیرت سے سوچا کہ تبھی اس بیٹھی ہوئی لڑکی نے سر اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر نصرت بی کا ہاتھ بے اختیار اپنے دل پر پڑا تھا، کیونکہ درخت کے نیچے بیٹھی وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ شازیہ تھی۔ نصرت بی کو ایک دم دھڑکا ہوا تھا۔ وہ دروازے سے بھاگ کر درخت کی جانب گئی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ شازیہ تک پہنچتی، شازیہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی آن میں غائب ہو گئی تھی۔ شازیہ کے غائب ہوتے ہی انار کا وہ درخت بھی وہاں سے غائب ہو گیا اور ایسا غائب ہوا تھا جیسے وہاں تھا ہی کبھی نہیں۔ نصرت بی نے ایک گہری سانس خارج کرتے ساری بات نازیہ کو بتا دی۔ انہوں نے نازیہ سے کہا کہ یہ بات مجھے بہت پہلے سے پتہ تھی۔ ہمارے گھر میں جو انار تم نے لگایا تھا وہ جناتی انار تھا، اس کے نیچے بیٹھ کر تم نے خود اپنی قسمت بدلی تھی اور 5 سال تک جنات کی دنیا میں رہ کر آئی تھی۔ پیر صاحب نے مجھے پہلے ہی شازیہ کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ جناتی انار کا درخت نہ بھی ہوتا تو شازیہ تمہارے پاس نہ رہتے، کیونکہ وہ انسان تھی نہیں، وہ جنات کی مخلوق میں سے تھی۔
لیکن اس کے علاوہ تمہاری باقی کی بیٹیاں انسان ہیں۔ ساری حقیقت جان کر نازیہ بہت روئی تھی، مگر اس کے رونے سے کون سا شازیہ نے واپس آ جانا تھا۔ وہ اپنی قسمت کے لکھے گئے کھیل میں پھنس گئی تھی، اور ایسی پھنس گئی تھی کہ اب اس کی واپسی ناممکن تھے۔ نازیہ نے شازیہ کے جانے کے بعد اپنی دونوں بیٹیوں اور مہنور کی جلدی سے شادی کروا دی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کی طرح کوئی اور کنواری لڑکی کسی درخت کے نیچے بیٹھے اور قسمت کے چکر میں پھنس جائے، کیونکہ اس بات کو ماننے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا کہ اس دنیا میں جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے۔ وہ کب اور کس شکل میں انسانوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، انسانوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔